بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جسے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ الیکشن کی گہما گہمی ہے اور بہت زور شور اب نظر آ رہا ہے کہ اب سارے جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور خان اعظم خان عمران خان نے بھی حکم دے دیا ہے کہ اتوار سے الیکشن مہم شروع کرے۔ یعنی اب لوگ سڑکوں اور گلیوں پہ آ جائیں، کس تعداد میں آتے ہیں کس میں نہیں آتے یہ بات کی بات ہے، لیکن انہیں کہہ دیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کہیں نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں، کہیں وعدہ فرداں کیا جا رہا ہے، کیونکہ سیاسی رنگ ہے نا اس وقت، جلسے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کہ بلاول بھٹو زرداری نے سر دھڑ کی بازی لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے، کیسے ہے، اور یہی نہیں، اسلامی ٹچ یعنی قرآن پر حلف، یہ ساری باتیں آپ سے کروں گا اور اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان ترقی کرے، خوشحالی کرے، اور الیکشن خیر خیریت سے اپنے انجام کو پہنچ جائیں۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ 6 اور 7 فروری کی درمیانی شب کو الیکشن مہم ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ابھی مسلم لیگ نون کا منشور بھی نہیں آیا، لیکن مسلم لیگ نون نے حملہ کیا KPK پہ، اور بلاول بھٹو زرداری نے حملہ کیا لاہور پر، تخت لاہور پہ حملہ کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں آ کے ماروں گا۔ اور ان کے مد مقابل جو عطا تارڑ ہے وہ کہتے ہیں بلاول بھٹو جیسے چڑیا تک کبھی نہیں ماری، وہ شیر کا شکار کرنے نکلا ہے۔ بہرحال مقابلہ بڑا سخت ہے۔ ان کا جلسہ جو تھا، جو مقامی طور پہ تھا، لیکن وہ بہت اچھا جلسہ ہوا، اور بہت سے گروپ ایسے ہیں جو بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دے رہے ہیں، جس میں سابق گورنر پنجاب وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور تحریک یعنی عوامی تحریک جو ہے طاہر القادری وہ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے، اور بھی مختلف اقلیتی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کوئی گل کھلائیں گے، یعنی یہاں سے الیکشن جیتیں گے اور بھاری اکثریت سے جیتیں گے، یہ بظاہر نظر آ رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یعنی کہ وہ کرامت کھوکھر PTI کے وہاں سے امیدوار ہیں اور وہ بھی میدان میں موجود ہیں، تو عطا تارڑ کا مقابلہ ہوتا ہے بلاول سے یا کرامت کھوکھر کا، یہ تو وقت بتائے گا، حلقے کے لوگ اپنے ووٹ سے بتائیں گے۔ بہرحال اسلامی ٹچ کا آپ کو پتہ ہے بڑا مشہور تھا کہ قاسم سوری نے خان صاحب کے کان میں کہا تھا ذرا اسلامی ٹچ، تو اسلامی ٹچ یہاں بھی آ گیا کہ اب بہت بڑے جو ہمارے بیرسٹر ہیں، قانون دان ہیں، کون، سلمان اکرم راجہ، انہوں نے قرآن پہ حلف دیا کہ جناب جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، جیتوں گا تب بھی PTI کے ساتھ، ہاروں گا تب بھی PTI کے ساتھ۔ اب یہ نوبت کیوں آئی، اتنے بڑے بیرسٹر سے کیوں حلف لیا گیا؟ تو بہرحال کوئی دال میں کالا ہے، لوگوں کو خدشات موجود ہیں، تحفظات موجود ہیں، یا انتخابی مہم کے لیے کہ جبر اور ظلم کا دور ہے، لہٰذا ہم اپنے امیدواروں کو اس طرح یقین دہانی کرانے، اور لوگوں کو، ووٹرز کو، کہ جو ووٹ وہ دیں گے ہمارے نام پہ، یعنی خان کے نام پہ جو ووٹ دیں گے وہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ وہ PTI کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس لیے حلف اٹھوایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو لاہور میں ہی علیم خان پہ الزام ہے کہ وہ 5-5 ہزار روپے وہ غریبوں میں بانٹ رہے ہیں، اور دوسری جانب ایک اور بھی ہے، بلکہ تیسری جانب مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ووٹ خریدنا جائز ہے۔ اب یہ کہاں تک ہے یہ تو علماء اکرام ہی بتائیں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن بہرحال فی الحال تو یہ اخلاقی پستی کی نشانی ہے، جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ آزادی رائے کا ہے، جب ہم اظہار کی بات کرتے ہیں، آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، تو سب کو بغیر دھوس دھاندلی اور دباؤ میں ووٹ ڈالنا چاہیے۔ اچھا، اب جو خان اعظم نے کہا ہے کہ اتوار سے اپنی مہم شروع کر دیں، کیونکہ اب وقت کم ہے اور مقابلہ سخت، جو میں بار بار کہہ رہا تھا، لوگوں کو یقین نہیں تھا الیکشن ہوگا نہیں ہوگا یہ وہ، لیکن اب لگ رہا ہے کہ لوگ، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا کام کرتے جا رہا ہے۔ اچھا، تازہ ترین جو ہوئی تھی وہ یہ تھی، میں نے بھی ایک شارٹ کیا اور میں نے کہا کہ جی اسلام آباد میں جو ہے وہ 4 یونیورسٹیاں بند کر دی گئی، اور سب طرف سے یہی شور مچا، اور ایک لیٹر بھی جاری ہوا تھا، لیکن اسلام آباد پولیس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی سیکورٹی ایڈوائزری جاری نہیں کی گئی، اور سب معاملات جو ہیں اسلام آباد کے بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی افواہوں کا بازار بھی گرم ہے، اور مزید افواہیں ہوں گی، کیوں کہ کوئی خاص لوگ ہیں جو پس پردہ ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو،
ہم اور آپ چاہتے ہیں الیکشن ہو چاہے جس حال میں بھی ہو، جو بھی ہو، بات کی باتیں بات کی ہیں، پارلیمنٹ میں جا کے لڑائی ہو، بعد میں سڑکوں پہ ہو، احتجاج ہو، جو بھی ہو، عدم اعتماد ہو، کچھ بھی ہو، لیکن الیکشن ہونا چاہیے تاکہ جمہوریت کی گاڑی چلتی رہے، آمدیت کے راستے نہ کھلیں۔ لیکن کچھ طاقتیں ایسی ہیں تو اسلام آباد پولیس نے یہ کہا کہ جو لیٹر جاری ہوا تھا وہ فیک تھا، کوئی یونیورسٹی بند نہیں کی گئی، کوئی ادارے بند نہیں گئے۔ چونکہ میں نے اس پہ شارٹ کیا تھا اس لیے میں نے کہا میں بھی یہ وضاحت کر دوں۔ اب اگلی بات دیکھیں تو جب بات کرتے ہیں آپ لاہور کے جلسے کی تو پھر بات کریں نواز شریف جب پہنچے مانسیرا تو وہاں ان کا ایک جلسہ، بہت بڑا جلسہ ہوا، اور یہ وہی حلقہ ہے جہاں پہ کیپٹن صفدر یا ان کے بھائی ہیں، تو وہاں پہ جلسہ بہت بڑا ہوا۔ ان کی دونوں کی ذمہ داری لگی تھی، کیپٹن صفدر کی اور اپنا سردار یوسف کی، انہوں نے کیا، لیکن ایک کامیاب جلسہ تھا۔ نواز شریف بھی بولے، لیکن نواز شریف نے پھر وہی اپنا ترک کا پتہ چلایا کہ خود پہلے خطاب کیا اور مریم نواز سے بعد میں خطاب کرایا کہ یعنی اصل لیڈر یہ ہے یا مسلم لیگ نون کا مستقبل یہ ہے۔ یعنی وہ بار بار وہ یاد دہانی کرا رہے ہیں، پہلے بھی وہ کر چکے تھے، حافظ آباد میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا، یہاں بھی یہی کیا، اور آئندہ بھی وہ ایسے ہی کریں گے، کیونکہ اب ان کے سارے جتنی مطلب خواہشات ہیں اور توجہ ہے وہ سب مریم نواز کی طرف ہے۔ مریم نواز کے لاہور کے جلسے میں پہلے آپ کو شاید خبر مل گئی ہو کہ مہر وسیم صاحب جو تھے پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار تھے، وہ بیٹھ گئے اپنے ساتھیوں سمیت، یعنی این اے 119 میں سے وہ بیٹھ کے انہوں نے مسلم لیگ میں جوائن کر لیا۔ تو ابھی اس طرح کے لوگ بھی دائیں بائیں بیٹھ رہے ہیں۔ بلکہ یہ بھی ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جناب وہ جو ہے نا ایک بہادر آدمی جاوید ہاشمی صاحب بھی الیکشن سے دستبردار ہو گئے، اور صرف دستبردار نہیں ہوئے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب اگر عامر ڈوگر پی ٹی آئی کے امیدوار چاہیں تو میں ان کی حمایت بھی کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب آپ خود سمجھ لیں، کیونکہ ان کے داماد بھی سنا ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی اور چل رہی ہیں۔ اب آتے ہیں بات اس کی طرف کہ بلاول بھٹو زرداری کیا کہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جارحانہ انداز میں کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ساہیوال میں تقریر کی، ادھر بھی لاہور میں بھی بڑی تقریر کی۔ پہلے انہوں نے کہا تھا گھس کے ماروں گا، یہ ہوگا، شیر کا شکار کرنے نکلا ہوں اور شیر کا شکار تیر لے کے نکلا ہوں۔ بہرحال اب کیا کہہ رہے ہیں، چونکہ دہشت گردی جو ہے وہ ہمارے یہاں پھر ایک دفعہ سر اٹھا رہی ہے، تو اب انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب مجھے آنے تو دیں، میں ان کے سر قلم کر دوں گا، سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا، ملک میں امن ہوگا تو خوشحالی ہوگی، ترقی ہوگی، ورنہ کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا میں ان کو اگنور نہیں کروں گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں قوم سے کہ میں ان کے سر قلم کر دوں گا۔ یعنی ایک جہاد کا اعلان کر دیا انہوں نے۔ حالانکہ یہ کام تو دوسری پارٹیوں کا ہے، لیکن انہوں نے کر دیا۔ اور جو کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک چڑیا نہیں ماری، وہ شیر مارنے نکلا ہے، تو بلاول بھٹو زرداری نے شاید اس کا بھی جواب دے دیا کہ جناب میں تو سر قلم کرنے کے بھی، یعنی جو مملکت کے خلاف کام کرنے والے ہیں ان کا تو سر قلم کرنے کا بھی جذبہ رکھتا ہوں، میری ڈائری میں کسی کو معافی نہیں ہے۔ بہرحال ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے یہ بات ہر ایک کو اچھی لگی، کیونکہ ہم نے اور ہماری افواج نے اور سیاسی قیادت نے اور عسکری قیادت نے امن قائم کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، پہلے بھی اور آئندہ بھی دیں گے۔ اور ابھی جو ایک واقعہ ہوا، اب وزیر خارجہ ایران کے آ رہے ہیں پاکستان، تو اس کا مطلب یہ تعلقات ٹھیک ہو گئے، سفیر جو ہے ہمارا واپس جا رہے ہیں، ان کا سفیر واپس آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تعلقات برادران ملک میں۔ اب یہ سازش کہاں سے ہوئی، کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، یہ تو بات کی بات ہے، اس کی انکوائری چلتی رہیں گے، اور جب بیٹھیں گے مل بیٹھیں گے، مذاکرات ہوں گے، تو پھر جناب بات نکلے گی، کہتے ہیں نا خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ تو یہ دونوں اب بیٹھنے لگے ہیں، لیکن بہرحال ٹینشن تو ہوئی تھی، پاکستانی عوام کو بھی ہوئی تھی اور ایرانی عوام کو بھی یقیناً ہوئی ہوگی، بلکہ قائدین کو بھی ہوئی ہوگی کہ یہ بیٹھے بٹھائے آخر ہوا کیا، اس کا بھی رزلٹ نکلنا چاہیے۔ لیکن اب بات سیدھی سی ہے کہ انتخابات کا عمل جو ہے وہ اپنی تیزی سے چل رہا ہے اپنے انجام کی طرف، یعنی 8 فروری کی طرف، اور 8 فروری کے لیے اب یہ جو شیڈول جو جاری کیا سب کو کہ اچھا ایک اور بات بتاؤ، پی ٹی آئی کہتی ہے نا کہ ہمارے ساتھ بڑا جبر ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن الیکشن کمشنر کے جب نشانات دیے گئے تو مختلف نشانات دیے گئے تھے، تو علی پور گنڈا پور جو ہے نا ان کی قسمت نے یاوری کی، انہوں نے ایک درخواست دی تھی کہ مجھے 3 حلقوں سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو مجھے ایک ہی نشان دیا جائے، تو ان کو ملکہ یعنی کوئن کا نشان دے دیا گیا اور ان کی درخواست منظور کر لی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے آپ کو سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ الیکشن میں حصہ لیں، صرف مسئلہ وہی ہے کہ ایک جماعت کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں، آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں، اور آزاد حیثیت سے لڑنے کے بعد فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں یہ ہماری طرف اس لیے آئیں گے کہ
کہ اگر یہ لوگ بڑی پارٹیوں میں چلے گئے جو آزاد جیتیں گے تو ان کو وہاں کسی نے لفٹ نہیں کرانی، وہاں کی قیادت لفٹ نہیں کراتی، وہ تو کمی سمجھتی ہے ایسے لوگوں کو جو الگ الگ جیت کے آتے ہیں تو ان کو رکھ لیتی ہے، پہلے وعدے بعید کرتے ہیں، وعدے فردہ سبز باغ دکھاتے ہیں اور بعد میں مکر جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ آئی پی پی میں آئیں گے اس لیے کہ آئی پی پی کی تعداد جتنی بھی ہوگی کنگز پارٹی یہی ہوگی، اس کی وجہ سے حکومت بنے گی، اسی نے ساتھ دینا ہے، چاہے 10 20 30 جتنی بھی اس کے بعد سیٹ ہو۔ حالانکہ انہیں پورے امیدوار بھی نہیں کھڑے کیے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے مطمئن ہے کیونکہ آئی پی پی کے وہ باقاعدہ ترجمان ہیں۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میرے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اسے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ مستقل بنیادوں پر قائم رہے۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔